یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب خلوص نام تو گفتن کمال بے ادب وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ گر تمہیں خواہی مسلمان دی ستن نیست ممکن جز بقرآن زیست مپندار سعدی کے راہ سفر دوان رفت جز پر خدایا بحق بنی فاطمہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عبارت ایک مٹی کا بکرا خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیال موت کی پردور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک مل جائے گی اللہ ارشاد باری تعالی یا ایھا المزمل اے کمبل اوڑھنے والے اے چادر اوڑھنے والے قم اللیل الا قلیلا اٹھیے رات کو مگر تھوڑا نصفہ اس کا نصف یا اس سے بھی کم او زد علیہ یا اس نصف سے زیادہ اور تلاوت کیجئے قرآن کو ترتیلا ٹھہر ٹھہر سبحان اللہ بے شک ہم ڈالیں گے آپ پر بوجھ بات کا ان ناشئۃ اللیل بے شک رات کا روندنا رات کا اٹھنا وہ زیادہ سخت ہے رات کا بیدار ہونا سب خیزی یہ زیادہ سخت ہے بطور روندنے کے اور زیادہ اقوم ہے بطور گفتگو زیادہ سیدھی ہے بطور گفتگو بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سے لمبے مشاغل ہیں ذکر کیجیے اپنے رب کے نام کا اور متوجہ ہو جائیے اس کی طرف تبدیلا سب سے الگ تھلگ رب ہے مشرقوں کا رب ہے مغربوں کا نہیں کوئی معبود مگر وہی بس میں نے اسی کو کارساز بنایا فاتخذہ بس پکڑ اسی کو کارساز اور صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں واہجرہم اور ان سے علیحدہ ہو جائیں ہٹ جائیں حجرا جمیلا خوبصورت طریقے سے
یکسو ہو کے اسے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ مزمل ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ قرآن پاک کی سورتوں کے جو نام ہیں وہ لفظ اس کے اندر موجود ہے۔ سورہ جن دیکھ لیں آپ، اس میں لفظ جن آ رہا ہے۔ سورہ مزمل میں لفظ مزمل پہلی آیت پر ہے۔ اور قرآن نزول کے اعتبار سے دو حصوں میں مفسر حضرات نے اس کی تقسیم کی ہے، مکی اور مدنی۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والا قرآن رائے صاحب کیا کہلاتا ہے؟ اور بعد والا مدنی۔ یہ سورت مکی صورت ہے، بلکہ مفسر حضرات نے لکھا ہے ابتدائی صورتوں میں سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی سرکار دو عالم پہ وہ سورہ علق کی آیات ہے، اقرأ بسم ربک، تقریباً پہلی 5 آیات۔ اس کے بعد مفسر حضرات نے لکھا ہے کہ دوسری وحی جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور تیسری وحی جو آئی ہے وہ سورہ مزمل، بالکل ابتدائی سے۔ اور مفسر حضرات نے یہاں تک بیان کیا ہے، لکھا ہے کہ اس کے 2 رکوع ہیں، اور دونوں رکوع کے اندر تقریباً نزول میں 10 مہینے کا فرق ہے۔ پہلی رکوع نازل ہوئی کم و بیش 10 ماہ بعد دوسری رکوع، اور اس کے بعد پھر اور ترتیب ہے نزول قرآن۔ اور صورتوں کے اندر مفسر حضرات ربط میں بیان کرتے ہیں، جوڑ تعلق۔ پچھلی صورت میں حکم آیا کہ مشرکوں کہ تم کتنے نالائق ہو، تم نے کیا آنکھوں پر تعصب کی پٹیاں چڑھا رکھی ہیں، اینکیں لگا رکھی ہیں۔ غیر جنس اس نے قرآن کو سنا تو کیا کہا انہوں نے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں۔ پورے سمجھ جنات وادی نخلا۔ اور وہ قرآن جو سورہ جن کی شکل میں ہے وہ قرآن نماز میں پڑھا جا رہا ہے، نماز فجر میں تلاوت، وہاں سے ان کا گزر اور جنات کا سننا ایمان لانا۔ اور یہ جو صورت ہے اس کا تعلق قرآن نماز میں، یہاں نماز ہی کا حکم دیا جا رہا ہے، نماز میں نماز۔ تو ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے۔ یہ کملی کیا ہے؟ بعد نے لکھا ہے اس میں اشارہ ہے کہ سرکار دو عالم جب پہلی وحی نازل ہوئی، وحی کا رعب، دبدبا، اس کا ثقل، اس کو آپ نے محسوس کیا۔ تو آپ جب گھر میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زملونی، مجھے کپڑا ہو۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو آپ کو کپڑا اٹھایا گیا۔ مجھے کب کبھی جسم میں بخار کی سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے، سردی محسوس کر رہا ہوں، تو اس لیے کہا گیا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے۔ بعد نے کہا نہیں، لفظ تو یہی ہے، مفہوم اس کا دوسرا لیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم کو جو مکے کے گلی کوچے بازاروں میں مجنون، ساحر، کاہن، دیوانہ اور ساحر، مسحور، اس طرح کے الفاظ کسے گئے، حیثیت دی گئی۔ تو انسان کا مزاج ہے جب تکلیفات انتہا کو پہنچ جائیں تو گھر میں آتے ہیں تو غم زدہ ہو کے کپڑا اوڑھ کے لیٹ جاتے ہیں۔ تو اس کیفیت میں اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، غم کی کیفیت میں، پریشانی میں یکسوئی اختیار کرنے کے لیے ان کو کپڑا اوڑھ کے لیٹ جاتا ہے، اور اپنے تخیلات میں ہوتا ہے، اپنے تصورات میں ہوتا ہے، سوچ و وچار میں ہوتا ہے۔ تو اس کیفیت کو ملحوظ رکھا، فرمایا یا ایھا المزمل۔ 12 صورتوں میں اے کملی اوڑھنے، قم اللیل الا قلیلا، اٹھیے رات کو مگر تھوڑا۔ یہ تھوڑا کتنا؟ کامل رات نہیں، نصف یا اس سے کم، یا اس سے کچھ زیادہ، ساری رات بے آرامی نہ، کچھ آرام ہے۔ اور رات کا اٹھنا، مفسر حضرات نے لکھا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ جل جلالہ و منوالہ کو منظور یہ تھا کہ پورے عالم کائنات میں انسانیت کے معاشرے میں بگاڑ آ چکا ہے،
ہر طرف بے راہ روی ہے، فساد ہے، قتل و غارت ہے، چوری ہے، ڈکیتیاں ہیں، رازداری ہے. معاشرے کے اندر اصلاح ہے، اور اصلاح کے لیے ضروری ہے تعلق مع اللہ. اور دنیا میں اکیلا انسان کوئی اصلاح برپا نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک جماعت تنظیم سازی ہونی چاہیے. چنانچہ اصلاح کے لیے تعلق مع اللہ ضروری ہے. اگر دنیا میں کوئی انقلاب آتا ہے اصلاح کے بغیر تو وہ فساد ہوتا ہے، وہ قتل و غارت ہوتا ہے. چنانچہ مورخین حضرات نے لکھا ہے جاپان کا امریکہ کا جو جھگڑا ہوا، دونوں طرف اصلاح نہیں تھی، دونوں طرف طاقت کا نشہ تھا. تو امریکہ بہادر نے جاپان پہ چڑھائی کی، نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں پھر امریکی فوجیوں نے ان کی عزت لوٹی، اور اس کے نتیجے میں 1.25 لاکھ خواتین حاملہ ہوئی اور بچے جنم دیے انہوں نے زنا کی شکل میں، اور جو حاملہ نہیں ہوئی وہ پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد. انقلاب کے لیے تنظیم سازی کی ضرورت ہے، اور قائد کے اندر بھی پوری صلاحیت ہو، تعلق مع اللہ پورا مضبوط ہو، اور جو تنظیم ہے اس کے اندر بھی تعلق مع اللہ ہو. اور تعلق مع اللہ کے لیے ضروری ہے رات کا اٹھنا. اس کو قرآن حدیث کی زبان میں کہتے ہیں قیام اللیل. کیا کہتے ہیں اس کو؟ قیام اللیل. آج بھی مسجد نبی میں رمضان شریف میں وہ قیام اللیل ہوتا ہے. تراویح کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد امام مدینہ تشریف لے آتے ہیں تو پھر قیام اللیل کی شکل میں نوافل ادا کی جاتی ہے. آج قیام اللیل، اور اس کو نماز تہجد بھی کہا جاتا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد ادا کی جائے. تو یہ اصلاح کا بہترین ذریعہ. چنانچہ خود قرآن نے کہا کہ وہ ساری رات نہیں قیام کرنا، رات کا آدھا حصہ یا اس سے بھی کچھ کم یا تھوڑا سا زیادہ وہ کھڑے ہوتے. اس کے نتیجے میں مفسر حضرات نے لکھا ہے کہ قیام اللیل کے نتیجے میں سب سے زیادہ یہ اسلاف کا طریقہ بھی ہے، بزرگان دین کا طریقہ بھی ہے، اور امام الانبیاء کا طریقہ، اس کے بعد بزرگان دین کا طریقہ، اور قرآن سے بھی یہ علم سمجھ میں آ رہا ہے، یہ طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے. اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی یہی ہے، اور اپنے اعمال نامے سے گناہوں کو زائل کرنے کا ذریعہ بھی سب سے بڑا یہی ہے، اور اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کا ذریعہ بھی سب سے بڑا یہی ہے. رات کی شب. اور یہ وہ نظام ہے امام انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، جس کو قرآن نے بیان فرمایا. اصحاب رسول کا طریقہ کار ہے، مہاجرین و انصار کا طریقہ کار ہے، اہل بیت کا یہ طریقہ ہے، امہات المؤمنین. ان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کوئی بھی رات کے قیام کا ناغہ نہیں فرماتی تھی، اصحاب رسول کے ناغہ نہیں فرماتے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رات 2 رکعتوں میں پورا قرآن کا پڑھنا ثابت. یہ بہرحال اسلاف کے اندر یہ روایت موجود تھی جس سے آج ہم محروم ہیں. فرمائے اے کملی اوڑھنے والے رات کو. اور اتنی عبادت ہوتی تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جائے کھڑے، تو تعلق مع اللہ اتنا مضبوط ہو جائے. اس کے بعد نتیجہ کیا ہو کہ وہ انسان کے جو اندر کے مزاج کا حصہ ہے اس کے اندر اس میں اعتدال باقی رہے. چنانچہ امام الانبیاء نے وہ اپنی جو جماعت سازی کی سرزمین مکہ المکرمہ میں تھوڑے سے افراد ہیں، اور پھر ان کی تنظیم سازی کا انداز دیکھیں کہ ان کے مزاج کے اندر وہ اوصاف حمیدہ کوٹ کے اللہ نے بھر دی ہے کہ وہ ان میں ان جیسی مثال قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ آسمان کے نیچے زمین پہ آپ کو کہیں نہ تجد لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے قلوب میں ایمان کو لکھ دیا، ان کی تعلق میں اللہ اتنا ان کا مضبوط ہو. اور پھر وہ کبھی بھی انہوں نے راہ اعتدال کو نہیں چھوڑا. صحابہ کرام کے اندر
کہیں ظلم کا ایک نشان نظر نہیں آتا، اور محبت کے نتیجے میں کہیں پہ اعتدالی نظر نہیں آتا، محبت کے نتیجے پہ اعتدالی نظر نہیں آتا۔ یہ کیفیت جو تنظیم سازی کی اور یہ جماعت کا نظم و نسق، اس کی تربیت جو کی سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے کیا بول رہے ہیں؟ چنانچہ صحابہ کرام کا دور فاروقی کے میں جو دنیا کفر کی طاقتوں سے لڑائی تھی، ان میں جو انہوں نے دشمن نے رپورٹ تیار کر کے دی، انہوں نے کہا ان سے لڑا نہیں جا سکتا، اس لیے یہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہوتے ہیں، راتوں کو مسلح کرتے ہیں۔ ان کا تعلق مع اللہ اتنا مضبوط ہے، ان کا تعلق مع اللہ اتنا مضبوط ہے، راتوں کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ سے واصل ہوں ذات بینکم، اپنے درمیان بھی اصلاح کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا پہلا قیام اللیل، تربیت کے لیے، تنظیم سازی کے لیے، اصلاح معاشرے قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا رائے صاحب کیا نسخہ ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، رات کا، اور اس کے بعد دوسرا ہے ترتیل قرآن، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ بغیر سمجھے اس کو پڑھا جائے پھر بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی عبادت وہ قرآن کی تلاوت۔ فرمایا اللہ کا قرب حاصل ہوگا خاص سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھ کے، مگر اصل جو طریقہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فہم قرآن، اور وہ ہو بھی نماز کی شکل۔ آدمی اللہ کے حضور خلوت میں کھڑا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سمجھ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، الرحمن الرحیم، کس کا نام لے رہا؟ مالک یوم الدین۔ وہ رحمان رحیم کون ہے؟ قیامت کے دن وہ ان مالکوں کی طرح چھوٹا سا مالک نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیرے حضور کھڑا ہو کے تیری عبادت کر رہا ہوں، تجھی سے مدد مانگ رہا ہوں، اپنی ہر مشکل میں تجھ سے مدد۔ تو اس طرح سے پڑھے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے، وہ اس میں اس کے اعراب بھی ظاہر ہوں اور اس میں تیزی نہ ہو، اس کو پڑھنے کے دوران خود فہم پوری حاصل میں کیا پڑھوں۔ اب فہم قرآن کے لیے تو بہت بڑے علم کی ضرورت ہے، مگر ایک آدمی چھوٹی صورتیں پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو اس کو فہم تو آئے نا، جس کا میں نام لے رہا ہوں اللہ، اتنی سے فہم تو آئے نا، اللہ بے نیاز، اس بے نیاز کو پکارو۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ تھوڑی سی ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، یکسوئی ہو تو اس کو پورا فہم نصیب ہو، پھر اللہ کی کبریائی اور بڑھے، اللہ کی ربوبیت پہ ایمان اور بڑھے گا، تعلق اللہ اور مضبوط ہوگا۔ عام ہمارے ہاں کہا جاتا ہے وہ مشکل بنی تو کیا ہوا، مشکل کشا تو سر پہ بنی تو کیا ہوا، سر پہ خدا تو ہے، پھر یہ تصور قائم ہوگا، میرا مشکلوں کا حل کرنے والا اللہ ہے، میرے سر پہ اللہ کی ذات ہے، میں ان جھوٹے خداؤں کی پوجا کرنے والے کی طرح نہیں ہوں، وہ ان کے خدا نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، میرا خدا تو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، علیم بھی ہے، تو اس کو پکاروں گا، مسئلہ حل ہو جائے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو کیسے پڑھیں؟ دیکھیں قرآن یہ کتنا باعث اجر و ثواب ہے، ایک حرف پر 10 نہیں کی، 10 گنا معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اگر وضو کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کی وقت اور قیمت اور اجر و ثواب اور بڑھ جاتا ہے، اور نماز کی حالت میں غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر نماز کی حالت میں قرآن کو پڑھا جائے تو ایک حرف پر سونے کی، اللہ کے قرب کو۔ اور دوسرا آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم ڈالیں گے آپ پر گفتگو کا، قول کا۔ یہ کیا ہے؟ وحی ہے، وحی کے اندر اللہ کی طرف سے تجلی ہے اور اس کا بوجھ ہے۔ اس کا بوجھ کے متعلق آتا ہے امام الانبیاء پہ جب پہلی وحی آئی تو جسم میں اقدس میں کپ کپی ہے، اور کیا کہا آپ نے؟ قسم باللہ، یہ بوجھل گفتگو وہ ایک آج ہمارے ہاں ہوتی
یہ جناب لی اگر ڈی پی او ایس ایچ اے کو کہتا ہے وہ جناب لی گفتگو، وہ جناب لی آتی پانی پہ پانی مانگتا ہے، میٹنگ کر کے آیا ہوں ڈی پی او سے، ایسا غلط تو نہیں کہہ رہا. ایک افسر کی گفتگو کا اتنا رعب ہے، کہاں حاکم الحاکمین کی گفتگو، کہاں کائنات خلا کے عالم کی گفتگو، اس کا رعب کتنا ہو، اس کا دبدبہ کتنا ہو. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، محسوسات کے اندر اندازہ ہوتا ہے اس کا. ہم بھی محسوسات میں محسوس کرتے ہیں کسی بڑے کی گفتگو کا کتنا رعب اور دبدبہ اور وزن ہوتا ہے. یہ اللہ کے عالم کی گفتگو. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پہ ڈالیں گے بوجھل گفتگو. اس کی حالت یہ ہے، احادیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پہ آپ کی ران ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پہ آپ کی ران ہے. جب وحی آئی اللہ کی تجلی سرکار دو عالم پہ اور اس تجلی کا پرتو آگے بڑھا تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس بوجھ سے میری ران ٹوٹ گئی. حضرت علی زید فرماتے ہیں کہ ہمیں خطرہ تھا ران ٹوٹ جائے گی. یہ تو اللہ کے نبی کا کمال ہے جو برداشت کرتا ہے. عام حالات میں اتنی تپش ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پہ پسینہ نمودار رہا، اور کبھی سواری کے دوران آتی تو آپ کی ایک اونٹ تھی بڑی طاقتور، وہ تھم جاتی، رک جاتی اور اس کی کمر ایسے اکڑ جاتی، وہ ٹھہر جاتی ہے. آپ اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اوپر سے وہی آتی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ہاں یہ وہ قرآن ہے جس کے متعلق خود خالق ارض و سما نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں کو اتارتے تو آپ پہاڑ کو دیکھتے کہ ریزہ اس کی بوجھ کو برداشت نہ کریں. یہ تو قلب محمد کا کمال ہے جس نے اللہ کا جلال وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر، اور انہوں نے پھر اس جلال کو جذب کر کے آگے جو نکالا جمال بھرا کلام بنا کے نکالا. اس لیے ہمیں تو محسوس نہیں ہو رہا. ہاں مسلمان جب اس کی مثال دیتے ہیں ایسا، وہ آپ نے بہت پہلے وہ اے سی استعمال کیا تھا تو وہ تپش باہر کی تپش کو اس کو حرارت کو برودت میں تبدیل کر کے اندر ٹھنڈک دے رہا ہے. ایسے ہی باہر اس کے پاس کھڑے ہو تو کھڑا نہیں ہو جائے گا، اس کی حرارت اور بڑھ جاتی ہے. تو اللہ کے جلال پیغمبر کے قلب اقدس وہ جو سب سے زیادہ جمیل ہے، جمال بھری جگہ ہے، اللہ نے اس کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی. انہوں نے اللہ کے جلال کو جذب کیا اور پھر آگے امت تک جمال بنا کے پیش. اب ایک عام آدمی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، ایک آدمی قاری تلاوت کر رہا ہے، عام آدمی جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فہم نہیں وہ بھی وجد میں آ رہا ہے. اصل میں تو اس کے اندر وہ کیفیت ہے بوجھ اللہ کا کلام. اور فرمایا ترتیل قرآن، اور اس کے بعد فرمایا ان ناشئۃ اللیل. یہ جو ہے نا قیام اللیل، اسی چیز کو پھر دہرایا. قیام اللیل بھی ہو ڈاکٹر صاحب توجہ، اور تلاوت قرآن بھی ہو، دو چیزوں کا جوڑ ہے. کیسا حسین امتزاج ہے رات کا قیام اور وہ بھی تلاوت قرآن کی شکل میں اللہ کے حضور. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے اس کی افادیت کیا ہوگی، اس میں 4 چاند لگ جائیں گے. ان ناشئۃ اللیل، رات کا بیدار وہ زیادہ سخت ہے از روئے روندنے کی. نفس امارہ کو بھی روندے گا اور تمام معصیت کا جنازہ نکال دے گا، تمام نافرمانیوں کو ختم کرا دے گا. اس لیے کہ اب ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر یکسو ہو کر ایک اللہ کے حضور. اب اس کے دماغ میں کیا کیفیت ہے اللہ کی الوہیت کی، اس کے دل کے اندر کیا معرفت کی کیفیات ہے اللہ کی، یہ تو وہ جانے جو مزے لے رہے ہیں. نابالغ کیا جانے بلوغت کے مزے کو، ہم کیا جانے. یہ تو اولیاء کرے سب. نابالغ کیا جانے بلوغت کا مزہ کیا ہوتا ہے، ہم کیا جانے تہجد کی جناب کی مزے کیا ہے. یہ تو اولیاء کرام سے پوچھے. ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ران میں تکلیف ہے، تیر لگ گیا، فرمایا نکالنا ہے، شدید تکلیف، فرمایا ٹھہرو میں نماز میں مشغول ہوتا ہوں، نکال لو. یہ تو عام نماز. تہجد کی کیفیت کیا ہو، تہجد کی ران صاحب کیا کیفیت ہو. ہماری تو کیفیت ایسی ہے نا، وہ ایک مچھر ہماری نماز کو خراب کر دے، مکھی نماز کو خراب کر دے، اور آگے پیچھے رابلی ہو نہ ہو نماز میں ضرور ہمارا خشوع بیچارہ اس کا جنازہ نکل جاتا ہے. مگر یہ لوگ جن کو اصل یہ کیفیت حاصل ہو گئی، امام الانبیاء نے جو تنظیم سازی کی، صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی، ان کی کیفیت کا عالم ہے، ایک سے ایک بڑھ کے نظر آتا ہے.
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اس کی خوبیاں اس جماعت کی جو تیار کی تو فرمایا اس اعتبار سے تیار ہوگی ان ناشئۃ اللیل رات کا بیدار ہونا یہ زیادہ سخت ہے عدو روزنے کی. ایک تو اطاعت کے اندر کوٹ کوٹ کے وہ بھر جائے گا, عبادت کا ذوق اس میں پیدا ہوگا, اور اللہ کے نبی کی اطاعت کی وہ کیفیت ہوگی اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا جو اس میں آئے گی. جو رات کو جو آرام دہ بستر کو چھوڑ رہا ہے, بیوی کے خلوت کے لمحات کو چھوڑ رہا ہے, اور اپنی آج کے دور کی کتنی آلائشیں ہیں, آج کے دور موبائل کو چھوڑ رہا ہے, راحت کو قربان کر رہا ہے, ہر چیز جو بھی اس کی راحت کا نفع کا ذریعہ ہے اس کو چھوڑ کے اللہ کے حضور کھڑا ہو رہا ہے. تو یہ رات کا اٹھنا زیادہ سخت ہے عدو نفس امارہ کے روندے کی. اس جو خواہشات ہوتی ہیں نا اس کو روندے گا. واقوام قیلا اور زیادہ اقوام ہے بطور یہ کیا آپ دن کو دیکھیں کتنا شور ہے, دن کے کتنے معاملات ہیں, یکسوئی نہیں ہوتی. آپ دن کو اگر تلاوت کر رہے ہیں تو گھر والوں سے کہیں گے بچہ ادھر نہ آئے تو تھوڑا قرآن پڑھنے لگا, یکسوئی پھر بھی نہیں آئے. وہ جناب باروں آواز آ جائے گی, جناب 100 روپئے دی, جناب 3 کلو پیاز, اسے بھی کر لیں گے وہ یکسوئی ختم. رات کی ایک عجیب اپنا سناٹا ہے, رات کا ایک خاموشی کا عجیب سمندر ہے, اس میں جو کیفیت ہے اس میں پھر جو اللہ سے آپ ہم کلام وقت سمجھ رہے ہیں اللہ سے کیا میں اللہ سے کیا الفاظ کے تلفظ میں زیادہ درستی ہے. تو آپ کا زبان اور دل کو قلب و فکر نظر کو جو یکسوئی حاصل ہوتی ہے وہ اقوام قیلا وہ رات کی. ان لک فی النہار سبحا طویلا, اللہ تعالیٰ خود فرما رہے اے پیغمبر آپ کے لیے دن میں بڑے مشاغل ہیں, عبادات بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, معاشرت بھی ہے, آرام بھی کرنا ہے, آئے گئے وفود بھی ہیں, جہاد کی بھی تیاری کرنی ہے, اور امور عدالت بھی آپ نے سرانجام دینے ہیں, امور سلطنت کو بھی لے کے چلنا ہے, لوگوں سے میٹنگیں بھی ہیں, احباب سے رفقا سے غمی خوشی کا نظام بھی ہے, کہیں بیمار خوشی کو جا رہے ہیں تو کہیں اور مشاغل. دن کے مشاغل بہت زیادہ ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا, اے پیغمبر آپ کے دن میں بڑی لمبی مشاغل. بشری تقاضے کی وجہ سے کہیں تفکرات بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, حلقہ حباب سے میٹنگیں بھی ہیں, آئے گئے وفود بھی ہیں, ساری مشاغل ہیں, مگر رات کو سارے ختم ہو جائے. پھر بس ایک نفس ہمارا کا ذوق ہے آرام, اور اس کو اللہ کی محبت میں قربان, اس کو اللہ کی محبت میں, یا بیوی بچوں کے تقاضے ہیں اس کو اللہ کی محبت میں قربان. اور آگے فرمایا تو یہ تنظیم سازی کے لیے پہلی چیز قیام اللیل, اور دوسرا ترتیل قرآن, ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا جائے تاکہ فہم قرآن حاصل ہو اللہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کو یاد کرو, اپنے رب کو رب کے بہت سے نام, قُلِ ادعوا اللَّهَ بِسْمِ الرَّحْمَٰنِ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ, مجھے اللہ کے نام سے پکارو, رحمان کے نام سے پکارو, میرے بہت سے نام ہیں جس مرضی نام سے پکارو, یا رازق, یا مالک, یا سمیع, میں کچھ کہنا چاہنا میری سو, یا بصیر, میں پرے پرس, مجھے دیکھ لے ذرا میں کس حالت دیکھ لے, یا رحمان, مہربانی کا متلاشی, یا رحیم, یا لطیف, تیری لطافت کا طلبگار, یا علیم, مشکلوں کو حل کر دے, تیرے علم میں ہے, مجھے کوئی علم بھی دے دے. بہت سے نام ہیں جس مرضی نام سے, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اور اللہ کا ذکر. اور خانقاہ میں اولیاء کرام اللہ کے نام ہی کی ضربیں لگاتے ہیں تاکہ یہاں سے غفلت نکل جائے, حب مال, حب دنیا, یہ ساری چیزیں نکل کے اللہ کا نام یہاں رچ بس جائے. یہ بھی اللہ والوں کو باتیں ہیں, ہم تو اس راستے میں چلے ہی نہیں ابھی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ, وہ کامیاب ہے جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا, دل کو پاکیزہ بنا لیا, اس میں حسد کو نکالا, کینے کو نکالا, بغض کو نکالا, حب مال کو نکالا, حب جان کو نکالا. وہ جناب کسی نے پوچھ گیا تو پتہ ہی میں کون ہے, ایک کون انہوں نے کہا کسی اللہ والے سے, وہ کوئی اکڑ کے جا رہا تھا تو اس نے سمجھایا بیٹا ایسے نہیں چلا کرتے, اور جناب بزرگوں تو ہمیں پتہ نہیں, اس دور کا خیر کابینہ تھا کوئی بندہ سی, اس دور کا پتہ نہیں میں کون ہوں,
میں نے جو تیرے متعلق سمجھا ہے وہ تو یہ ہے، اب تو بتا تو کیا ہے؟ میں نے تو یہ سمجھا ہے کہ تیری حیثیت اولو کا لطفہ، اولو کا، اور ماں باپ کا ملاپ بھی ایک لطفہ ہے، اولو کا لطفہ وآخرو کا جیفہ، روح جب نکل جائے گی تو مردار ہوگا، لوگ کہیں گے لاشا ہے نکالو جلدی کرو، جناب فلانو ڈھیک لو تھی بڑی کراچی کو آندھی نے کہا برف منگاؤ، میت بو نہ چھڑ گیا سٹو وہاں برف کھانے میں لے جاؤ وہاں، ایسے ہی ہوتا رہنا، اولو کا لطفہ وآخرو کا جیفہ وانت تحمل بینہما قدرا، اور اس درمیانی مدت میں بولو برات لے کے تو چل پھر رہا ہے، گندگی اندر ہے، گندگی جس طرح وہ آج 6 مہینے کا بچہ اس کو جناب بھی پیک کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پیمپر لگاتے ہیں، تو وہ گود میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارا خود ساختہ طریقہ ہے، اور ایک اللہ کا نظام بنایا ہے، وہ اس کا پیخانہ پمپر میں، ہمارا پیٹ کے اندر ہے، وزیر اعظم کا بھی، صدر مملکت کا بھی، جی ایچ کیو میں بیٹھنے والے کا بھی، پیر کا بھی، شیخ کا بھی، نیک کا بھی، بد کا بھی، کافر کا بھی، اور مسلمان، کیوں یہی ہے نا۔ تو بزرگ کہتے ہیں یہ جناب خیال ہے، تو فرمایا یہ کیفیت دور ہوتی ہے وذکر اسم ربک، اپنے رب کو یاد، وتبتل الیہ تبتیلا، اور ایسے یاد کر سب سے کٹ جا، انج نہیں نماز پڑھی ہے آج دکان پہ سب نے تھوڑا سا، آج وہ بحث کرنی تھی ابراہیم صاحب کا ذوق، وہ ہو یہ چیز ذہن سے نکل گئی، وغیرہ فیصلہ ہمارے آگے ہو، یہ تو بات کہتے تھے، او ہو فلانی بات، اور فلانی کھیتی تو پانی کوئی نہیں لایا، تو میں وڈر کہہ کے وہ ایسی رکعت بھی چلن دی، یہ بھی چیز رکعت ہی پڑھ گیا، وتبتل الیہ تبتیلا، کٹ جا سب سے علیحدہ ہو جا، بس اللہ کے حضور جو کھڑا ہے تو، اور یہ سمجھ کائنات میں اور کوئی نہیں، میں ہوں رہے گا، وتبتل الیہ، یہ کیفیت پیدا ہوگی، کیوں جی؟ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو مکھی اور مچھر ہمیں تنگ کرے گا، محسوس ہوگا نہیں ہوگا، ہاں ایسے اپنا رب کا نام لے، ایسے نام کے رب کی ضربیں لگا۔ مفتی اسد صاحب جامعہ شفیع کے بانی، ان کی تکلیف ہوئی پاؤں میں، تو ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا، مریدی ڈاکٹروں نے حضرت کے پاؤں کاٹ دیں ورنہ تکلیف آگے جائے گی، بیٹے آپ بہتر جاؤ، تو فرمایا ٹھیک ہے، ہاسپٹل لے گئے، لے جا کے انجیکشن لائے، بیٹے کیا کرنا ہے، آپ کو بے ہوش کرنا ہے، فرمایا یہ زیادتی تو نہ کرو، میں ذکر الہی میرا رہ جائے گا، فرمایا حضرت یہ مجبوری ہے، یہ پاؤں آپ تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے تو یہ پاؤں کاٹ رہے ہیں، فرمایا نہیں یہ انجیکشن نہ لگاؤ، مجھے بے ہوش نہ کرو، بس تم نے عمل کب کرنا ہے، بس تم تو تیار ہیں، فرمایا ٹھیک ہے، 4 منٹ کے بعد عمل کر لینا، تو آپ نے اللہ کے نام کی شروع کر دی، مراقبے کی کیفیت میں چلی، پاؤں کٹ گیا پتہ نہیں، بعد میں پوچھا کہاں جی حضرت پٹی بھی ہوگی، حیران ہے، حیران، ہاں چلے یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ مفتی عبدالستار صاحب ابھی حال میں ان کا وصال ہوا، ملتان کے صدر مفتی تھے، ان کو تکلیف ہوئی، تکلیف محسوس کی، اکیلے چلے گئے ملتان کے نشتر ہاسپٹل ہے وہاں، کیا نام ہے، وہاں چلے گئے، وہاں جب گئے تو گزر کے جا رہے تھے، وہاں ڈاکٹروں میں ایک سینئر ڈاکٹر تھا، حضرتوں کو مرید تھا، اس نے دیکھ لیا، اس نے کہا حضرت تو آگے نکل کے دوڑ کے پکڑنے کے ساتھ ایک جونیئر ڈاکٹر کو جلدی حضرتوں کو بلایا، حضرت خیر سے، فرمایا وہ تکلیف سے محسوس ہو رہی ہے تو مجھے کہہ رہے تھے دل کا چیک اپ کرا لیں، تو میں آیا ہوں اسپتال میں، حضرت آئیں، وہ چیک اپ کیا تو چیک اپ میں رپورٹ کچھ نہ ہے، اسی پتہ نہ چلا، پھر کیا تو انہوں نے سینئر مرید ڈاکٹر مرید ہے ان کے، فرمایا جلدی کرو حضرتوں کو، جناب ابھی تک آپ نے جناب ریسیج نہیں کی حضرتوں کو، وہ کی، ان کے بیٹے مفتی عبداللہ صاحب ہیں، خود وہ واقعہ سنا رہے تھے، اور ہمارے ہاں ایک دفعہ تشریف بھی لائے، جب مسجد زیر تعمیر تھی وہاں بیٹھ کے انہوں نے درس قرآن میں دیا تو مفتی عبداللہ صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے، اور جب یہ سنجم یاد رکھا اس میں بھی حضرت شریف تھے، مفتی صدر مفتی ہیں اس وقت، ان کے والد محترم کا واقعہ، انہوں نے کہا جو وہ فلاں مشین ہے رپورٹ صحیح نہیں آ رہی، جو مشین ہے اسے کرو جلدی، پھر خود اٹھ کے گئے خود، اب وہ فرمایا حضرت مشین کام نہیں کر رہی، کیا وجہ ہے مشین، پھر سمجھ گئے وہ اس لائن کے تھے، فرمایا حضرت آپ کا جو ذکر چل رہا ہے اس کو 1 منٹ کے لیے بند کر دے تاکہ مشین میں رپورٹ صحیح آ جائے، تاکہ مشین میں رپورٹ صحیح آ جائے، آپ جو ذکر الہی کر رہے ہیں، قلب کا جو ذکر چل رہا ہے اس کی وجہ سے مشین رپورٹ صحیح نہیں دے، اچھا یہ چل رہے ہیں پھر رہے وضع کا رسم اندازہ لگا پھر وتبتل الیہ تبتیلا، رب المشرق والمغرب، اور
کس کا نام لینا ہے؟ کیا سوچ کے لینا ہے کہ رب ہے مشرقوں کا، رب ہے، اور سب سوچ رہے ہیں کہ مشرقوں کا جمع کا لفظ کا سب بول رہے ہیں، رب المشرقین قرآن نے کہا۔ روزانہ سورج ایک جگہ سے نہیں نکلتا، 360 جگہ نکلنے کی، تو مشرق ایک نہیں ہے، مغرب بھی ایسا۔ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ میں اپنے اس رب کا نام لے رہا ہوں جو مشرق کا بھی رب ہے، مغربوں کا بھی، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ۔ آج کسی نے صنم کو خدا مانا، کسی نے شجر کو خدا مانا، کسی نے پتھر کو خدا مانا، اور کسی نے جانوروں کو خدا مانا، اور کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے ستاروں کو، کسی نے جنات کو، کسی نے ملائکہ کو، کسی نے نبی کو، کسی نے ولی کو، کسی نے کچھ کو خدا۔ نہیں، میرا رب وہ ہے جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ اس کائنات میں لائق فاتخذوا وکیلا، اور اسی کو اللہ نے کہا ہے بس مجھے کارساز ماننا۔ کارساز وہ ہے، کارساز میں بیمار ہوتا ہوں، ساری دنیا کے انسان دوائی کھاتے ہیں، ہندو بھی کھاتا ہے، سکھ بھی کھاتا ہے، وہ کہتے ہیں دوائی صحت دیتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، دوائی تو اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، صحت مجھے کارساز میرا اللہ ہے۔ ساری دنیا کے کاشتکار زمین میں ہل چلاتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، اور زمین فصل دیتی ہے، اور وہاں باغات پھل دیتے ہیں۔ باغات وہ کیا کہتے ہیں؟ اے جنابری، اے شرک پردہ جنابری، مرود ہے گئی، اے پیڑی دا ہی بڑا کمال ہے، بہت مٹھی ہے، اور کھاد بڑا ستھرا پایا ہے۔ مگر مسلمان کیا کہتا ہے؟ نہیں، میرا کارساز اللہ ہے، اس نے مثال زمین کیا ہوتی ہے؟ زمین کو جب چاہے وہ بنجر کر دے، زمین دی کی وہ کہتے ہیں۔ ہاں، ایک شخص کہتا ہے جناب جی میں جناب 60 من غلہ لیا ہے گندم، وہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جناب ساری برادری ہے جی، اسی جناب زمین وچوں جناب جی گلا کٹ لئی دا ہے کہ نہیں میرا اللہ نے۔ فاتخذوا وکیلا، کس رب کا نام لے رہا ہوں؟ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ الہ بھی کوئی نہیں۔ فاتخذوا وکیلا، میرا کارساز۔ وہ اگر تلوار پہ ہاتھ ہے، تلوار پہ ہاتھ کرتے ہوئے جہاد کر رہا ہے تو کہتا ہے نہیں، تلوار کا کوئی کمال نہیں، کمال اس کے پاس۔ وہ اگر ایٹمی طاقت بن جائے تو پھر بھی کیا کہتا ہے؟ ایٹم کا کوئی کمال نہیں، کمال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ مگر لوگ نکارا کر دیں اس کو، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ نہیں، وہ ان کو اسباب کے درجے میں مانتا ہے، اور مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ، ایمان اس پہ ہے۔ فاتخذوا وکیلا، اس کو کارساز مانتا ہے، اس کو کارساز۔ ہاں، مگر نہ دیکھیے، ہم کہتے ہیں جناب اعلیٰ ڈاکٹر سے علاج کرائیں۔ وہ جنرل اسپتال میں ایک میرے عزیز تھے، جمیل اس کا نام ہے، زندہ، ابھی ریٹائر ہو گیا۔ وہ کہنے لگے میرے بھانجے کو تکلیف ہو گئی اور میں اس کو لے کے آتا، اور وہ وہاں سے کا ایک ڈسپینسر کہتا مامو جی میرے کو دوائی شوائی لے لا۔ انہوں نے کہا میں جنرل اعلیٰ ڈاکٹر کو دکھانا ہے، دکھایا، جلد کی تکلیف تھی، اس کو سر میں پھوڑے پھر سے نکلتے تھے، وہ نہیں، انہوں نے پھر اس کو جناب سروس کی طرف ریفر کر دیا، وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے سیدھے میو اسپتال کی طرف کر دیا۔ اور کہتا جدوں ہی میں لے کے نکلا کہ ماما جی میرے کو دوائی لے لا، جتنے مرضی لے لے، فیض میرے کو ہی لا، یہ رب نے میرے ہاتھ ہی فیض دینا ہے، تو جناب نہیں گل چھڑ دے۔ وہ کہتا جی میں سینئر ڈاکٹروں کو دکھا دکھا کے تھک گیا، میں آپ پڑھ گیا، کیڑا منہ جو لفظ کہتے تو ہی دے دوائی۔ کہتا ہے سینئر ڈاکٹر کو فیض نہیں ہوا، تو نے دوائی دی، تو نے کہا مامے ہوں ٹھیک ہو جائے، کہتا وہ ٹھیک ہو کیوں نہیں رہ سکتا۔ اب رائے صاحب کی فیملی کی ایک بات بتا دوں، وہ رائے عثمان کو تکلیف ہوئی تھی کتنے سینئر ڈاکٹروں کو، آپ نے سوکھا بنایا ہوا، پھر وہ جناب نے کتنے چھوٹے ڈاکٹروں کو ٹیک دیا، برادری نہیں ٹکن دینی، سب تو زیادہ جناب نے بیوی نہیں کھلوڑ دینی، تو پتر واسطے بخل کرنا کادے واسطے؟ پھر کہاں سے صحت ہوئی تھی؟ کون سی ڈگری ہے؟ ڈاکٹر نثار صاحب کون سی ڈگریوں کا مالک؟ یہ اللہ کا۔ فاتخذوا وکیلا، کارساز کون ہے؟ کارساز دوسرے صحت۔ ہاں، تو مسلمان کا اس رب کو نام لے رہا ہوں، اس کو کہہ رہا ہوں اللہ جو ان خوبیوں کا مالک ہے، مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اس کو میرا اپنا کارساز، اس کو کارساز مانا ہے۔ ہم نے جب تک اس کو کارساز مانا، نہ امریکہ بہادر ہمیں تنگ کر سکا، نہ برطانیہ بہادر ہمیں تنگ کر سکا، نہ دنیا کا کوئی کافر ہمارے سامنے سر اٹھا کے نہیں چلا۔ جب سے ہم نے اس کو تعلق ادھر سے کمزور کر لیا، وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی تھی صحابہ کرام کی،
وہ تربیت زیر اثر جہاں تک ہلکا رہا بات بنتی رہی، جہاں ہم نے وہ تعلق چھوڑا اور تکیہ کر لیا اسباب پر، تکیہ کر لیا دنیا کے تعلقات پر، تکیہ کیا ہم نے سرمایہ داروں پہ، جاگیرداروں پہ، سرمایہ داروں پہ، صنعت کاروں پہ، نتیجہ کیا نکلا؟ 2 ارب کی تعداد ہے مسلمان اور ایک بہن ہماری امریکہ میں ہے، اور اندازہ لگائیں کتنا جانی ٹھٹکار ہے ہمارے اوپر، ایک بہن کو نہیں چھڑا سکتے ہم 200 ارب مسلمان، جس پہ دے ویر 200 ارب کی تعداد میں ہو، افسوس کیا زندگی ہوگی۔ اور ایک زمانہ تھا کہ وہ جناب دنیا کفر کی جرت نہ تھی، ایک مسلمان کے جناب نہیں چٹھی کے اوپر، خط کے اوپر وہ کہتے جناب مان کے لے، ابھی دور کی باتیں نہیں میں کر رہا، ملا عمر کے جناب نے یہاں سے 5 طیارے گئے، واجپئی کا دور تھا، اٹل بہار واجپئی، وہ اس مودی کی طرح متاثر تھا، اس نے خط لکھا صرف، اس نے کہا یہ مسعود شاہ مسعود کے نہیں ہے، نہ اس کے ہیں نہ میرے ہیں، یہ افغان قوم کے ہیں، افغان قوم کا والی میں ہوں، اور تم ہماری تاریخ کو اچھی طرح جانتے ہو، چپ کر کے طیارے واپس کر دیں، نہیں تو نتیجہ بڑا پیڑا نکلے گا۔ 1 ارب 12 کروڑ عوام کے نمائندے کو للکار رہا ہے، وہ جہدے کو جناب کھان کو دانا کو نہیں، چاول کو نہیں، وہ بھی پاکستان کا صدقہ کھانڈ ہے، ایسے ہی رہا سب، مگر ایک اللہ سے تعلق تھا اس بندے کا، برد کلندر، اس نے کہا آنے والا وقت بتائے گا، کہہ کے گیا وہ دنیا سے، آنے والا وقت بتائے گا کہ تو بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے، اب وقت بتا رہا ہے کون بڑا ہے۔ تو میں یہ تصورات کے ساتھ اللہ کا نام لے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کریں اس پر جو وہ کہتے ہیں، جو کافر کہتے ہیں اس پہ کیا کریں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر قرآن سنت کا ہم مطالعہ کر کے دیکھیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی طرح صبر بہت بڑی عبادت ہے، صبر بھی عبادت ہے، شکر بھی عبادت ہے، اور شاعر اللہ کی تعظیم وہ بھی عبادت ہے، صبر بہت بڑی عبادت ہے، اپنی ذات میں خود صبر بہت بڑی عبادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر کے 3 درجے، سب توجہ، صبر کے 3 صورتیں ہیں صبر کی۔ پہلی صورت یہ کہ آنے والی مصیبت پر صبر کریں، بخار ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، امراض ہے، بیٹے کو، بیوی کو، بچوں کو، دکان کو، مکان کو، بزنس کو، کاروبار کو تکالیف آ رہی ہے، اس میں کیا کریں؟ صبر، اس پہ کیا کریں؟ جزا اور فضا نہ ہو، گھبرائے نہ، غیر اللہ کے دروازے پہ نہ جائے، غیر اللہ کے دروازے پہ تعلق میں اللہ اتنا مضبوط ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر، تکلیف آنے پہ کیا کہنا ہے؟ ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹا، تکلیف کس کی طرف سے آئی؟ اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا میرے اللہ کی طرف سے آئی، وہ پھر اس کو بوجھ محسوس ہے، تکلیف محسوس۔ نمبر 2، جب تکلیف آئے تو آنے پر صبر ہوتا ہے، وگرنہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صبر آ ہی جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ صبر آدمی، ہاں جب صدمہ آئے اسی وقت صبر کیا، اور اس لیے اللہ کا حکم ہے جب تکلیف آئے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، نماز کے ذریعے سے۔ تو پہلی درجہ، پہلی کیفیت صبر کا کہ تکلیف آئے تو آدمی اس پہ کیا کرے؟ صبر، زیادہ فضا نہ ہو، وامیلہ نہ ہو، شکوے شکایت نہ ہو زبان پہ، نامناسب کیفیت نہ ہو، سر تسلیم خم ہے مزاج یار میں جو ہے، وہ میرے اللہ کی طرف سے، بس اس نے بیٹا لے لیا، بیوی لے لی، بچہ لے لیا، دکان مکان بزنس کاروبار تو نے لیا اور دے دے، تیری طرف سے فیصلہ ہے، کوئی ناراضگی، کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں تو یہ پہلا درجہ صبر کا، تکلیف آنے پر، مصیبت آنے پر صبر کے دامن میں تھاما جائے۔ اور دوسرا درجہ صبر کا وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگنا ہے، اس دوران جو بے چینی کی کیفیت ہے اس پہ صبر کریں۔ حج کرنا آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، کمر میں درد ہے کھڑا ہے، سر میں درد ہے کھڑا ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹے سر میں درد ہے بعد میں پڑھ لیں گے، امی باقی کاموں میں تو تاخیر نہیں، نماز بھی تاخیر کیوں؟ اس وقت جو اس کیفیت پہ تکلیف کو برداشت کرے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے،
نماز کے دوران، روزے کے دوران، حج کے دوران، جہاد کے دوران، جو اللہ کی ایک عبادت میں مشغول ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اس دوران اپنے آپ کو روک رہا، اس میں جو تکلیف آ رہی ہے اس پہ صبر۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سی تکلیف اور جناب کرسی ہوں تے ڈیفنس والے نے، رائے صاحب نے، محلے والے نے ایسا رواج شروع کیتا ہے، وہ جناب نا بریگیڈیئر نے ڈانٹے نے بھی، یہ حاضر سروس بھی ڈانٹے، ریٹائرمنٹ تو بعد بھی ڈانٹے، مرن تو بعد بھی ڈانٹے، ہاں مرن تو بعد بھی کسی کی ضرورت نہیں تھا خلاف زبان کھول، یہ تو مولوی پاگل ہے جو بولتے نہیں خلاف، کیوں جو ملک صاحب بن گیا ڈانٹے، وہ جناب بھی کسی بھی مولوی کی ہمت نہیں، ان کو جناب بہ کے نماز پڑھ لو، کھڑے ہو، ہمت کرو تھوڑی سی، وہ جناب کرسی آ گئی، ملازم کرسی لا کے آتے، وہ اب ہر مسجد میں اتنی کرسیاں آ گئی، لگتا ہے کہ آئندہ جناب بھی مسجد کا نام بند کرسی والی مسجد ہو، ذرا سی تکلیف، ذرا سی تکلیف، ہاں چل کے کھڑے ہو کے آ رہا ہے بالکل جناب سینے کی طرح، اور آ کے جناب کرسی اٹھائی، خود اٹھا کے، تکلیف ہو تھوڑا ضبط کرے، صبر کرے، ذرا ایسا بات سمجھے، تھوڑا تکلیف ضبط کرے، اس سے بہتر جو نیچے بیٹھ جائے وہ ٹھیک ہے، بیٹھ قیام جو کر سکتا ہے قیام کو چھوڑ کے اس میں ذرا تکلیف کو، تو عبادات کے دوران، اللہ کی اطاعت کے دوران جو تکلیف آئے اس پہ، اور وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہوگا، وجود اللہ کی توفیق کے نہیں۔ تیسرا درجہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواہشات کی تکمیل سے جو اپنے آپ کو روک رہا ہے، جائز و ناجائز کی خواہشات کی تکمیل آ رہی ہے، پہلی جو لنگیا جناب گنا پہن کے توڑ لی، اب اس خواہش کو روکا، امرود کے باغ کے قریب سے گزرا، توڑ لے، کھا لے یار، بڑا مزہ ہے، تو اس روکا۔ نماز جو ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں رمضان شریف میں، اپنا گھر ہے، اپنی فریج ہے، سارا کچھ رکھا ہے، نہیں کھا رہے، وہ جو روک رہے ہیں نا اپنے نفس کو، خواہشات کو روک رہے ہیں، اس روکنے کا یہ تیسرا درجہ ہے، یہ روکنا، یہ سارا سال ہم روکنے کی کیفیت آ جائے تو اسی جنابی جماندرو ولی بن جائیں، ایک مہینہ ہم سب کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ افطاری کے بعد پھر شہری تک پھر وہی گڑبڑ، کھانے پینے سے تو روکے رکھتے ہیں، دماغ سے، گفتگو سے زبان کو نہیں روکتے، وہ کھانا خراب کر لیتے ہیں ہم روزے کا، تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو لگام دے کے روک لیا، اس کو خواہشات سے روک لیا، اس کو یہ روکنا صبر کا تیسرا ہے، روکے اس کو، لگام دے اس نفس کو، جو اندر خیالات آتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، جائز ناجائز، گڑبڑ گڑبڑ، فرمایا فإن الجنت ہی المأویٰ، جو دو کام کر لے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے خواہشات کے معاملے میں اپنے نفس امارہ کو، گھوڑے کو لگام ڈال لی، روک لیا، فإن الجنت ہی المأویٰ، جنت اس کا ٹھکانہ۔ اور میرے شیخ حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، عربی زبان میں لفظ ہے نہا ینہا، روکنا، اور انتہا ینتہی، اس کا معنی روکنے میں کامیاب ہو جانا، اللہ نے نہا کہا، انتہا نہیں کہا، روکا ہے کامیاب نہیں ہوا، رائے صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، پوری زور سے بریک لگائی اور پھر بھی کامیاب ہو گئے، اگلی چیز کو ٹچ نہیں کی، یا ایک تھوڑی سی جا کے لگ گئی، تو زیرک اور دانا آدمی یہی کہے گا کہ بزرگوں نے گاڑی پوری روکی یار، پھر بھی لگی تو روکا، کامیابی نہ بھی ہوئی، فإن الجنت ہی المأویٰ، روکے تو صحیح، ہم روکتے ہی نہیں، ہم بات سمجھے نہیں سمجھے، بڑا لطیف سے ایسا میں نے بات کی ہے کہ روکنے کی کوشش کی، کامیاب نہیں بھی ہوا، پھر بھی جنت دے گا، کوشش کیا، جس طرح وہ دودھی نہیں، وہ سائیکل چلاتے، وہ اس کا بگڑاڑ تو ہوتا نہیں، پورا پان زور لگا کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو پھر بھی کوشش، ایسے کوشش کریں، اگر نہ بھی کامیاب ہوئے اور کہیں پھر بھی کوئی غلطی ملتی ہو گئی تھوڑی سی، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی جنت دے گا، تو نے کوشش پوری کی، بس میں نے دیکھ لیا، صدق کے دل سے تو نے کوشش کی، تو یہ صبر کا تیسرا درجہ، فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کہا جائے جو یہ کہتے، کیا کہتے تھے مجنون، کیا کہتے تھے ایسا، جب وہ کہتے کہ ہم نے مجنون تو کہا ہے، مجنون ایسی گفتگو کرتا ہے، مجنون کی ایسی کلام ہوتا ہے، مجنون کا ایسا اخلاق ہوتا ہے جو آپ کا اخلاق ہے، تو پھر وہ پینترا بدل کے کہتے نہیں مجنون نہیں ہے، کاہن ہے، کیا ہے، کاہن ہے۔ پھر جب دیکھتے کاہن کے اندر تو خود غرضی ہوتی ہے، ہرس ہوتی ہے، طمع ہوتی ہے، آپ کے اندر تو خود غرض نہیں، تو پھر وہ کہتے نہیں ساحر، جب وہ کہتے کہ ساحروں کا تو جناب تنتر منتر جناب لی ایسے الٹے سیدھے کلام ہوتے ہیں، یہ تو بڑا خوبصورت کلام ہے، پھر کہتے کہ لیکن تتبعون الا رجلا مسحورا، آپ سحر زدہ ہیں،
آپ پر کسی نے سیر کر دیا، پیترے بدلتے رہتے ہیں، تو یہ تکالیف، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی یہ خرافات بنتے ہیں آپ کیا کریں، مرض کنارہ کش ہو جائے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے بالکل ہی یکسو علیحدہ، ان کی باتوں سے یکسو. اور تبھی تو آپ نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے مفاہمت کو کہتا ہے، مفاہمت. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا لَكُمْ وَعَمَلْ إِنَّ اللَّهَ عَامِلٌ، تم بھی عمل کرو میں بھی عمل کر رہا ہوں، فیصلہ قیامت کے دن. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں، فیصلہ قیامت کے دن. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا، صبر. اور نبی علیہ السلام کو کہ جماعت کو تکلیف، آپ ان کا اس کا تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا. کیا کہتے ہیں اذا مروا بهم يتغامزون، دیکھو ایک اندر سے جنت والوں پھٹے پرانے کپڑے کنکھیوں سے کہتے ہیں احمد اللہ کی جوتی. جب آج کو مولوی الیکشن لڑے نا تو لوگ کہتے ہیں لوگ ذرا اندازہ لاؤ یہ پارلیمنٹ سے جانا ہے. آج بھی دینداروں کا مذاق اڑاتا ہے، آج بھی دینداروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور آج بھی پارلیمنٹ کی زینت وہ بنتے ہیں جن کو محترم کے وزیر داخلہ کی طرح کل اللہ بھی نہیں آتا. انہوں نے قوم کی اصلاح کر دی. معذرت آپ سے مراد ہم سب ہماری ہی ہیں، ہماری سب پاکستانی ہیں، سب پاکستانی ہیں، سب ہماری ہیں، تو باقی بھی دیں گے. اندازہ لگا جن کی علم کی کیفیت کی ہو. ہاں بڑا ظلف حدیث ہے نہیں، پارلیمنٹ کے اندر کہا تھا کھڑے ہو کے کہ اعتداد کے پاس اتنی ڈگری ہے شاید شمار نہ کی جائیں، مگر سورہ اخلاص اسی کی بھی سن کے دیکھو. جس کو تلفظ بھی نہیں ہے ترجمے کا کیا مطلب، ورتل القرآن ترتیلا کا کیا مطلب، تو انداز لگائیں. تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ، ان سے علیحدہ ہٹ جائے، یکسو ہو کے مجھے اللہ کی عبادت مشغول ہو جائے. اللہ جل جلالہ و من والو، یہ قرآن کے جو اوصاف ہیں، کاش آج اس دور میں کوئی لیڈر ایسی تنظیم سازی کر دے یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو آج بھی ہمارے دنیا میں انقلاب آ جائے. ان خوبیوں کا، ان صفات کا حامل جماعت تیار ہو جائے اور صبر کی ایک کیفیت ہو. بس پھر اعلیٰ مایا. آج تو ہمارے اندر یہ ہے کہ جناب باپ اگر بیٹے سے کچھ کہہ دے، بیٹا باپ سے کہتے ہیں اے تو میرا منہ نہ کھلا، یہ منہ کھول گیا نا تیرے کو برداشت نہیں ہو. وہ انجھے لگتا بھی منہ دے اتنے ٹکڑے تھلے کھولے کٹرے گا، منہ نہ کھلا تھلے کیوں جناب جدھر گٹرے تھلے جدھر ٹکڑ لاتے ہیں وہ آ جائیں گے. پتہ ہے کہ لفظ ہونا اچھے نہیں نکل رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کا دامن تھامنے کا، صبر کا دامن. انسانی معاشرے میں صبر بہت بڑی عبادت ہے. اگر صبر کر لے تو نو ساس کا جھگڑا نہ ہو، باپ بیٹے کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا نہ ہو، استاد شاگرد کا جھگڑا ہو، صبر کا دامن چھوڑا ہوا، امام اور مقتدی کا جھگڑا نہ ہو. سارے جھگڑوں کا حل حلم اور بردباری اور وہ صبر کی شکل میں ہو. اور صبر کا اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور جا بجا. اور اس پہ اجر کیا ہے صاحب؟ 24ویں سپارے کی آیت ہے. یہ نہ کہ کار صاحب نے عربی کا فکر پڑے میں قرآن یا کٹ کے دکھانا. اللہ تعالیٰ یہ صبر بہت بڑی بات ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یہ دیکھ بے شک انما یوفی الصابرون، پورا اجر دے گا اللہ صابرین کو بغیر حساب. حساب بھی نہیں، بغیر حساب. صابرین سے کہا جائے گا جو تم اتنی مشکلات پہ میری رضا کے لیے صبر کر کے آگے ہو. لوگوں نے کسی نے تمہاری داڑھی کا مذاق اڑایا، پگڑی کا مذاق اڑایا، ڈاکٹر صاحب حاجی صاحب تو سنگیاں پوری نہیں کرتے پیسے واسطے، ایسا ہمت کر لو. ہم نہیں بڑی ضرور سانو بڑا کچھ چھوڑنا بنتا ہے. اور اس پہ ایک جملہ کہہ دوں میں، قرآن میرے سامنے خوشامد کے، رب کعبہ کی قسم خوشامد کے لفظ نہیں ہے. اگر مولوی داڑھی رکھتا ہے اس کا کمال نہیں، لوگ منبر پر نہیں بیٹھے. یہاں اتفاق مسجد کا ایک خطیب تھا، اس نے خود کہا لوگوں کی چٹا نے میرے مجبور کر دیتا داڑھی رکھنے پہ. کسی کے ذہن کو بات آئی؟ لوگوں کی چٹوں نے مجھے داڑھی رکھنے پہ مجبور کیا، ادروائز وہ نبی کی سنت سمجھ کے نہیں رکھی اس نے. اب ہے داڑھی پوری. میں اگر نماز پڑھا رہا ہوں داڑھی ہے تو میری یہ سنت پہ کوئی کمال نہیں. آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے بغیر اس کے. اب تو کچھ تھوڑا سا کام چل جاتا ہے، سدرا پدرا تھوڑا سا جماعت اسلامی نے آسان کر دیا، بغیر داڑھی کے درس چل رہے ہیں. وگرنہ حقیقتاً بازوق آدمی جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، نہ اسے خطبہ سنتے ہیں، نہ درس سنتے ہیں اس کا، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اصل میں داڑھی رکھنا آپ کا کمال ہے. یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. مولوی سے زیادہ کمال ہے داڑھی رکھنا. مولوی کو اس سنت میں وہ اجر نہیں ملے گا جو انسانی معاشرے کے لوگ داڑھی رکھ کے وہ عدالت میں کھڑے ہیں، وہ عدالت میں کھڑے ہیں، کڑوی باتیں سنتے ہیں، فلانی باتیں سنتے ہیں اللہ کی رضا کے.
مولوی تو نہ رکھے انہوں مولوی کی نہ رکھنا. میری داڑھی سے بھی زیادہ اجر و ثواب آپ کی داڑھی. اس پہ جو تکلیف آئے سنیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رات کی شب خیزی تہجد کی نعمت نصیب فرما دے اور اس میں ترتیل قرآن کا ذوق اللہ ہمیں نصیب فرما دے اور اس خلوت میں اللہ اپنا نام لینے کا اور اس استحضار کے ساتھ کہ مشرق و مغرب کا رب بھی تو ہے, تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں, تجھے میں اپنا کار ساتھ کوئی کوئی بادشاہ نہیں, کوئی وزیر نہیں, کوئی صنعتکار نہیں, مجھے کسی سے کوئی امید نہیں, میری ساری امیدوں کا محور و مرکز کیا اللہ. اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز تہجد نصیب فرما دے. اس میں جو تھوڑی سی تکلیف ہے سردی کی, گرمی کی, بے آرامی کی, اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر نصیب فرما. جزاکم اللہ فی الدارین. جی آج